السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں، لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ویڈیو آپ تک، جو بھی اچھی ویڈیو ہوگی ہم ڈالیں گے، آپ تک براہ راست فوراً اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے گی۔ یہ تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا چینل جاری رہ سکے گا، اس لیے آپ ہم کو ضرور سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپنے دوستوں سے سبسکرائب بھی کرائیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری امیدوں پر کتنے کھرے اترتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنها ما قال بعضهم ان القران في النظم يوجب القران في الحكم، مثل قول بعضهم في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن القران يوجب أن لا تجب الزكاة على الصبي، قالوا لأن العطف يقتضي المشاركة واعتبروا بالجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة، وهذا فاسد لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يتم به، فإذا تم بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه، ولهذا قلنا في قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وعبد حر إن العتق يتعلق بالشرط لأنه في حق التعليق قاصر۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ اس عبارت سے ایک اور وجہ فاسد کا بیان صاحب کتاب یہاں سے کر رہے ہیں۔ اس وجہ فاسد کے قائل امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بھی ایک ایسا استدلال کیا ہے جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وہ استدلال فاسد ہے۔ کیا ہے اس وجہ فاسد کا خلاصہ؟ تو پیارے بچوں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قران فی النظم، قران فی الحکم کو واجب کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قران کا مطلب ہوتا ہے بچوں جڑنا، ملنا، یعنی اگر نظم میں اقتران ہے، نظموں کو اگر آپس میں جمع کر دیا گیا ہے، ایک نظم کا دوسرے نظم پر عطف کر دیا گیا ہے، تو اس کو قران فی النظم کہیں گے۔ ایسا قران امام مالک فرماتے ہیں کہ قران فی الحکم کو واجب کرے گا۔ کیوں کرے گا قران فی الحکم کو واجب؟ وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب حرف عطف کے ذریعے سے دو جملوں کا آپس میں اقتران لفظاً کر دیا گیا تو وہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ اس کا حکم بھی وہ ایک ہی حکم میں دونوں شریک بھی ہوں۔ تو دونوں کا حکم میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہمارے یہ سمجھیے، اور زیادہ واضح لفظوں میں، کہ قران فی النظم قران فی الحکم کو واجب کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کلام جب حرف عطف کے ذریعے جمع ہو جائیں تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ دونوں کلام حکم میں بھی شریک ہیں۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دو جملوں کو حرف عطف کے ذریعے جمع کیا گیا ہے۔ یہاں پر اقیم الصلاۃ ایک الگ جملہ ہے، آتوا الزکاۃ ایک الگ جملہ ہے۔ دونوں جملوں کے بیچ میں کیا لے کر آئے؟ حرف عطف واو، تو حرف عطف کے ذریعے سے یہاں پر دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔
تو یہ عطف تقاضا کرتا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ عطف تقاضا کرتا ہے کہ دونوں جملوں میں حکم بھی دونوں جملے حکم میں بھی شریک ہوں، حکم میں بھی شرکت ہو دونوں جملوں کے مابین، دونوں میں حکم میں بھی برابری ہے۔ اور حکم میں شرکت اور برابری کا مطلب یہ ہے بچوں یہاں کہ ایک واجب ہوگا تو دوسرا بھی واجب ہوگا، اور اگر ایک واجب نہیں ہوگا تو دوسرا بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایسا ہی ہے کہ نماز یہ مجنون پاگل پر واجب نہیں ہے، لہذا زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی قران فی النظم کو دلیل بنا لیا قران فی الحکم پر۔ تو یہاں پر مجنون پاگل بچے پر نماز واجب نہیں، تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی ان پر، کیونکہ دو جملوں کا بذریعہ حرف عطف اجتماع ہے۔ یہاں حرف عطف کے ذریعے سے دو کو جمع کر دیا گیا ہے، تو ان کا دونوں کا جمع کرنا یا دو جملوں کا حرف عطف کے ذریعے جمع ہونا یہ حکم میں شرکت کا تقاضا کرتا ہے۔ اب آپ بچوں، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ زکوٰۃ تو ہمارے نزدیک بھی پاگل پر واجب نہیں ہے، بچے پر زکوٰۃ ہمارے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک بھی تو قرآن فی النظم قرآن فی الحکم پر دلالت کر رہا ہے، تبھی تو ایسا نہیں ہے بچوں۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے مجنون پر، لیکن اس کی دلیل یہ نہیں کہ قرآن فی النظم قرآن فی الحکم کو واجب کرتا ہے اس لیے ہم نے وہاں پر عدم زکوٰۃ کا قول کیا، وہ دلیل نہیں ہے جو امام مالک نے بیان کر دی، بلکہ ہمارا مستدل وہ حدیث ہے جس میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ قلم اٹھا لینے کا مطلب یعنی ان کو وہ مکلف نہیں رہے ہیں 3 لوگ۔ جب 3 لوگ مکلف نہیں ہیں، وہ 3 کون سے ہیں بچوں؟ نائم، سوتا ہوا، سونے کی حالت میں، صبی یعنی بچہ، اور تیسرا کیا ہے؟ مجنون۔ ان تینوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ فاسد میں استدلال کیسے کیا ہے جو استدلال ہمارے نزدیک فاسد ہے۔ انہوں نے در حقیقت قیاس کر لیا ہے، اور وہ قیاس ہمارے نزدیک کیا ہے؟ فاسد ہے۔ امام شافعی رضی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ فاسد میں استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر جملہ ناقصہ کا عطف جملہ کاملہ پر کیا جائے تو اس وقت دونوں جملے خبر میں شریک ہوتے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے۔ جیسے ہم کہیں زینب طالق و ہند، تو یہاں پر ہندن یہ جملہ ناقصہ ہے، اس کا عطف کیا گیا ہے جملہ کاملہ پر جو زینب طالق ہے، کیونکہ وہ مبتدا خبر پورے ہیں۔ یہاں پر دونوں جملے یعنی ناقصہ اور تامہ دونوں جملے خبر میں شریک ہیں، یعنی زینب اور ہندہ دونوں پر طلاق واقع ہوگی۔ تو جس طریقے سے جملہ ناقصہ کا عطف جملہ تامہ پر جملہ کاملہ پر کیا جاتا ہے تو دونوں حکم میں شریک ہو جاتے ہیں، دونوں خبر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر جملہ کاملہ کا عطف جملہ کاملہ پر کر دیا جائے تو دونوں اگرچہ خبر میں شریک نہ ہوں گے، کیونکہ دونوں کامل ہیں، دونوں کامل جملے ہیں، لیکن حکم میں شریک ہو جائیں گے۔ وہاں پر تو خبر میں تو اشتراک نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں کامل ہیں، دونوں کی خبر الگ الگ موجود ہے، لیکن حکم میں اشتراک ہوگا، دونوں شریک ہوں گے ایک حکم میں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتائیں، ہم نے کہا زینب طالق و ہند طالق، زینب طالق ہے تو یہ بھی جملہ کاملہ ہے، وہ ہند طالق، اور ہند طالق ہے،
یہ بھی جملہ کاملہ ہے. ایک جملہ کاملہ کا عطف دوسرے جملہ کاملہ پر ہے، لہذا یہاں پر دونوں کی خبریں موجود ہیں، اس لیے خبر میں تو اشتراک نہیں ہوگا، دونوں مشترک نہیں ہوں گے، دونوں شریک نہیں ہوں گے خبر میں. لیکن جو حکم زینب طالقن کا ہوگا وہی حکم ہندن طالقن کا بھی ہوگا، دونوں حکم میں شریک ہوں گے. بہرحال امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ کاملہ کے کاملہ پر عطف کو جملہ ناقصہ کے جملہ کاملہ پر عطف کرنے پر قیاس کرتے ہیں. یہ ان کا یہ قیاس کرنا یہ ہمارے نزدیک فاسد ہے. ہم اس کو استدلال فاسد کہتے ہیں، کیونکہ ناقصہ کا کاملہ پر عطف کی صورت میں جو دونوں خبر میں شریک ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ دونوں حرف عطف سے جمع ہوئے ہیں، حرف عطف کے ذریعے سے دونوں کو جمع کر دیا گیا اس لیے وہ خبر میں شریک ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. خبر میں وہ شریک اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ناقصہ خبر میں کاملہ کے شریک ہے، کیونکہ ناقصہ کو خبر کی ضرورت ہے. تو واو عاطفہ کے ذریعے سے عطف کر دیا گیا، اقتران فی النظم ہے، اس وجہ سے ناقصہ کاملہ کے ساتھ شریک ہے خبر میں. وجہ یہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ناقصہ وہ محتاج ہے خبر میں کاملہ کی جانب. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جب وہ محتاج ہے اس لیے خبر میں ناقصہ کو کاملہ کے ساتھ شریک کر دیا. اور رہا دوسرا کہ کاملہ کا عطف کاملہ پر ہو تو کاملہ دوسرے کاملہ کا محتاج ہی نہیں ہوتا ہے. جب محتاج ہی نہیں ہے تو شرکت میں بھی محتاج نہیں ہوگا، شرکت بھی نہیں ہوگی وہاں پر. بات سمجھ آئی بچوں؟ جب وہ محتاج نہیں ہے تو شرکت بھی نہیں ہوگی یقیناً. ہاں اگر کاملہ بھی کبھی کسی چیز میں دوسرے کاملہ کا محتاج ہو جائے تو ہمارے نزدیک شرکت کی علت جو ہے وہ احتیاج ہے. حرف عطف کے ذریعے سے دونوں کو جمع کرنا علت نہیں ہے. جب احتیاج علت ہے تو اگر کوئی کاملہ دوسرے کاملہ کا محتاج ہو جائے کسی چیز میں تو اسی حد تک جس چیز میں وہ محتاج ہے تو احتیاج کی حد تک شرکت ثابت ہو جائے گی ہمارے نزدیک کاملہ کی کاملہ میں. جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق وعبدی حر، اگر تو گھر میں گھسی تو تجھے طلاق اور میرا غلام آزاد. اب یہاں پر بچوں دیکھو انت طالق یہ جملہ کاملہ ہے اور عبدی حر وہ بھی جملہ کاملہ ہے. ایک جملہ کاملہ کا عطف دوسرے جملہ کاملہ پر کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں شریک ہو جائیں عطف کی وجہ سے. لیکن یہاں پر بولنے والے کا مقصد یہی ہے نا عبدی حر کو عطف کرنا انت طالق پر. مقصد کیا ہے؟ جب اس کی خبر موجود ہے تو اور تو خبر میں شریک کرنا تو مقصد ہے ہی نہیں، حکم میں شریک کرنا تو مقصد ہے نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے انت طالق یہ تعلیق یہ معلق بالشرط ہے، ایسے ہی عبدی حر کو معلق بالشرط کرنا مقصود ہے اس کا. اس لیے اس کے ساتھ میں اس نے اس کو ذکر کر دیا ایک کاملہ کو دوسرے کاملہ کے ساتھ. لہذا احتیاج کس میں ہوئی؟ تعلیق میں. تو تعلیق میں محتاج یہاں پر ہے، لہذا احتیاج کی حد تک شرکت ثابت کی جائے گی اور عبدی حر کو بھی معلق مانا جائے گا ان دخلت الدار پر. لہذا جب تک دخول دار نہیں ہوگا تب تک عورت کو طلاق نہیں ہوگی اور تب تک غلام بھی آزاد نہیں ہوگا. اور جب دخول دار پا لیا جائے گا تو دونوں یعنی طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور غلام آزاد بھی ہو جائے گا. تو معلق کرنا مقصد تھا نا. وہیں پر اگر شوہر یہ کہے ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق، تو دیکھو انت طالق یہ بھی جملہ کاملہ ہے اور زینب طالق یہ بھی جملہ کاملہ ہے اور دونوں کی خبر ایک ہی ہے. دیکھیے یاد رہے اوپر والی مثال میں انت طالق و عبدی حر دونوں جملہ کاملہ تھے، لیکن دوسرے جملہ کاملہ کی خبر پہلے جملہ کاملہ کی خبر سے الگ تھی. بات سمجھ آئی بچوں؟
ہے. یہاں پر دونوں جملے کاملہ ہیں لیکن دونوں جملے کاملہ کی خبر ایک ہی ہے. تو یہاں دونوں جملے مستقل ہیں. دوسرا تعلیق میں بھی پہلے کا محتاج نہیں ہے. تعلیق میں پہلے کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلا جملہ جو شرط پر معلق رہے گا، پہلا جملہ شرط پر معلق رہے گا، دوسرا جملہ شرط پر معلق نہیں رہے گا. تعلیق میں اس کا محتاج نہیں ہے، لہذا پہلا جملہ شرط پر معلق ہوگا، دوسرا جملہ شرط پر معلق نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا جملہ تو انجاز یعنی تنجیز پیدا کرے گا، منجز ہو جائے گا. یعنی زینب پر فوراً طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ اگر وہ دوسرے جملے کو بھی تعلیق میں پہلے کے ساتھ شریک کرنا چاہتا تو زینب کے بعد خبر نہ لاتا، بلکہ کیا کہتا؟ یہ کہتا ان دخلت الدار فانت طالق و زینب، کیونکہ دونوں کی خبریں تو ایک ہی ہے نا. جب دونوں کی خبریں ایک ہیں تو اس کے خبر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر دونوں کو تعلیق میں شریک کرنا اگر وہ چاہتا تو زینب کی خبر کو ذکر نہیں کرتا، کیونکہ دونوں کی خبریں ایک ہیں. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اس لیے اس صورت میں ان دخلت الدار فانت طالق و زینب، یہاں پر جو زینب کی و زینب طالقن یہ کہا تو زینب کی طلاق جو ہوگی وہ معلق نہیں رہے گی، بلکہ اس کی طلاق فوراً بھی واقع ہو جائے گی، فوراً ہی واقع ہوگی اس کی طلاق. بات سمجھ آئی بچوں؟ چلیے ہم نے خلاصہ پورے کا بیان کر دیا ہے، اب اس کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمِنْهَا، اور انہی وجوہات فاسدہ سے وہ بھی ہے ما قال بعضهم، جس کا قول کچھ نے کیا ہے، یعنی امام مالک نے کیا ہے. کیا ہے؟ ان القران فی النظم یوجب القران فی الحکم، کہ قران فی النظم یہ قران فی الحکم کو واجب کرے گا. مثال کے طور پر مثل قول بعضهم فی قوله تعالی، جیسے کہ ان میں سے جیسے امام مالک نے اللہ کے اس فرمان میں یہ قول کر لیا. کیا کہا؟ اللہ کا فرمان کیا ہے پہلے تو وہ دیکھیے. اللہ نے فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا قول کیا ہے اللہ کے اس فرمان میں؟ یہ قول کر لیا ان القران یوجب ان لا تجب الزکاۃ علی الصبی، کہ قران فی النظم جب ہے یہاں پر تو یہ قران فی النظم یہ قران فی الحکم کو واجب کرے گا، لہذا یہ قران یہ واجب کرے گا کہ زکوٰۃ بچے پر واجب نہ ہو. یہ کہا کیوں؟ قران فی الحکم قران فی النظم قران فی الحکم کو واجب کرے گا، یہ کہا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأن العطف یقتضی المشارکہ، کیونکہ عطف تو دیکھو انہوں نے جو اس کی جو وجہ بتائی ہے اس کی وجہ عطف کو بتایا ہے. لأن العطف یقتضی المشارکہ، کیونکہ عطف یہ مشارکت کا تقاضا کرتا ہے. وَاعْتَبَرُوا بِالْجُمْلَةِ النَّاقِصَةِ إِذَا عُطِفَتْ عَلَى الْكَامِلَةِ، انہوں نے جملہ ناقصہ جس کا عطف جملہ کاملہ پر کیا جائے اس پر قیاس کر لیا ہے، جیسے کہ ہم تفصیل اس کی بیان کر چکے. وَهَذَا فَاسِدٌ، یہ کہنا کہ عطف مشارکت کو چاہتا ہے، حکم میں بھی مشارکت ہوگی، اور جملہ ناقصہ کو جملہ عاطفہ پر جملہ کاملہ پر جملہ ناقصہ کا اگر عطف کر دیا جائے تو اس پر جملہ تامہ کا عطف جملہ تامہ پر کیا جائے تو اس کو اس پر قیاس کر لیا. ہذا فاسد، یہ دونوں باتیں کیا ہے ہمارے نزدیک یہ فاسد ہے. کیوں؟ لأن الشرکۃ انما وجبت فی الجملۃ الناقصہ لافتقارها الی ما یتم بہ، کیونکہ جملہ ناقصہ کے اندر جو شرکت واجب ہے وہ اس لیے نہیں کہ عطف کیا گیا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کا محتاج ہے ما یتم بہ، جس کی وجہ سے وہ جملہ ناقصہ تام ہو. فَإِذَا تَمَّ بِنَفْسِهِ، لہذا اگر کہیں پر جملہ تامہ ہے جو تام بنفسی ہی ہو گیا ہے، لم تجب الشرکہ،
تو علت شرکت کی کیا تھی؟ احتیاج، اور وہاں احتیاج ہے نہیں، وہ تام بنفسی ہی ہے، تو شرکت واجب نہیں ہوگی الا فیما یفتقر الیہ۔ ہاں اگر کسی معاملے میں اگر احتیاج ہے تو اس کے تام ہونے کے باوجود تو جس معنی میں احتیاج ہے اس قدر اور اسی حد تک اس کے جس حد تک وہ محتاج ہے اس حد تک اس کو شریک ٹھہرا دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم نے مثالوں سے بتایا تھا کہ ان دخلت الدار فانت طالق و عبد حر، تو عبد حر اگرچہ تام ہے لیکن تعلیق بالشرط میں ناقص ہے۔ تعلیق بالشرط میں جب ناقص ہے تو تعلیق بالشرط کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا، اور تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک کہ شرط نہ پالی جائے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا فی قول الرجل، اس شخص کے قول میں جس نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہو، کیا ان دخلت الدار فانت طالق، یہ کہا ہو، وعبد حر، اس سلسلے میں ہم نے کیا کہا؟ ان العتق یتعلق بالشرط، غلام کی آزادی یہ شرط سے معلق ہوگی۔ کیوں؟ لأنه فی حق تعلیق قاصر، کیونکہ عبد حر اگرچہ جملہ تامہ ہے لیکن تعلیق کے حق میں تو قاصر ہے۔ کیا ہے؟ تعلیق کے حق میں قاصر ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اور اگر کوئی تعلیق کے حق میں بھی قاصر نہ ہو تو اس کو معلق نہیں کیا جائے گا۔ جیسے بئی طور کہ دونوں کی خبریں ایک ہوں، مثلا کہا جائے ان دخلت الدار فانت طالق و زینب طالق، دونوں کی خبریں ایک ہیں، تو اب یہاں پر اگر معلق کرنا مقصود ہوتا زینب طالق کا تو پھر وہ اس کی طلاق ذکر نہیں کرتا، کیونکہ دونوں کی خبریں وہ طلاق ہی ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں، اور یہاں تک غالباً وجوہات فاسدہ کا بیان مکمل ہو گیا۔ اتنی وجوہات فاسدہ کو صاحب کتاب نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ محنت سے پڑھیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔